الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأهل بيته أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ دامن ہے، یہ گریبان ہے، آؤ کوئی کام کریں. یہ دامن ہے، یہ گریبان ہے، آؤ کوئی کام کریں. موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. حق سنانا تے پھر ڈٹ جانا، حق سنانا تے پھر ڈٹ جانا. جان دی بازی سوکھی نہیں، لڈو تے سرکاری ملا حق دی گل نہیں کر سکتے. جان گوانی بندی او میاں حق نوازی سوکھی نہیں. انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم محترم علماء کرام، اہل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ اہل بیت کے غلاموں، حق نواز کے بیٹوں، لدھیانوی کی جماعت کے کارکنوں، آج کی یہ عظیم الشان پروقار تبلیغی اصلاحی معیار حق صحابہ کرام، یہ کانفرنس دستار فضیلت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. یادگار اسلاف مجاہد ناموس صحابہ حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں یہ کانفرنس اپنی ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے درخشندہ مستقبل کی امید لیے ہوئے جاری اور ساری ہے۔
اللہ کے حضور دعا ہے جتنے ہم یہاں اس پنڈال میں جمع ہیں، بچے بوڑھے جوان، اللہ اسی طرح ہم سب کو کل جنت میں صحابہ اہل بیت کے قدموں میں جمع فرما دے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بھائیوں، آپ نے علماء کرام کے بیانات، شعراء کے کلام کو سماعت کیا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ العزیز غازی اسلام جرنیل اہل سنت حضرت مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین معیار حق ہیں، اور سادہ سا مطلب ابتدا میں آپ کی خدمت میں خلاصے کے طور پہ عرض کیے دیتا ہوں۔ کفر اور اسلام کو پرکھنے کے لیے اللہ پاک نے اصحاب رسول کو امت کے لیے معیار بنایا۔ یوں سمجھ لو اصل اور نقل میں پہچان کرنے کے لیے خالق کائنات نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے معیار بنایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین معیار حق ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہمارے لیے معیار بنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جہاں امت کے لیے معیار ہے، وہاں صحابہ ہمارے دین کی سند بھی ہے۔ جہاں صحابہ ہمارے دین کی سند ہے، وہاں صحابہ ہمارے دین کے راوی بھی ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بھائیوں، میں اگر یہ الفاظ کہہ دوں، یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اصحاب رسول یہ امت اور نبوت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس پل کے ذریعے سے اللہ کی توحید کا پیغام، ختم نبوت کی بات اور محمد عربی کا دین اور شریعت الف تا یا اے ٹو زیڈ، یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج کل جنگ کا ماحول ہے، آپ تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے اور پڑھیے، جب بھی دو ملکوں کے درمیان کبھی جنگ ہوا کرتی تھی تو ملک دشمن ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس ملک کے درمیان میں جو پل ہوتا ہے، پل اس کو وہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ کس لیے کہ یہ ملانے کا رستہ ہے پل، اس پل کو اڑا دیا جائے۔ کس لیے کہ پل کے اس طرف فوج ہے، لڑائی اور جنگ کے درمیان اس فوج کو رسد نہ مل سکے، مال نہ
نہ مل سکے اور ان کو اسلحہ نہ مل سکے، میرے دوستو یہ اسلام دشمن طبقہ، یہ پاکستان دشمن طبقہ، میں نے 2 جملے عرض کیے، یہ اسلام دشمن طبقہ، پاکستان دشمن طبقہ، ہم نے جنگ کے ماحول میں دیکھا وہ ایک طبقہ جو پاکستان کا دشمن تھا، وہ ایک طبقہ کرنے کا دشمن ہے، وہ طبقہ جو پاکستان کا دشمن ہے، وہ ایک محمد کے دین کا دشمن ہے، وہ ایک طبقہ جو قرآن کا دشمن، وہ ایک پاکستان کا دشمن ہے، وہ طبقہ جو خلافت کا منکر ہے، وہ ایک پاکستان کا دشمن ہے، جو طبقہ کرنے کا دشمن، وہ ایک پاکستان کا دشمن، جو پاکستان کا دشمن ہے وہ صحابہ کا دشمن ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس نے یہ عقیدہ کرا، کیا کہا یہ پاکستان گھوڑا کے سنوں کا نتیجہ ہے، تو پھر تمہاری زبان پہ لعنت ہے، تمہاری سوچ پہ۔ بزرگوں، بچوں، جوانوں، جب یہ پاکستان ہم نے لیا تھا یہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ زور سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان ہم نے کلمے کے صدقے لیا تھا۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ زور سے، ذرا زور سے۔ میں آپ کو ایک نظریہ کی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ نعرہ لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اونچی آواز سے، ایسے نہیں، سارے ہاتھ اٹھا کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تم نے کہا یہ پاکستان گھوڑوں کے سنوں کا نتیجہ ہے، پھر کہتا ہوں تمہاری سوچ پہ، تمہارے جملوں پہ، یہ پاکستان تو صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ پاکستان صحابہ کی استقامت کا نتیجہ ہے، یہ پاکستان صحابہ کے قدموں کا نتیجہ ہے۔ تم کو یہ مولوی صاحب یہ کہا کی بات ہے، پھر پاکستان کے حصول کے لیے یہ نعرہ لگا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر میرا سوال ہے سر بولنے والوں، یہ کلمہ اب تک پہنچانے والے کون؟ اونچی آواز سے کون اور بلند آواز سے کون؟ تو پھر پاکستان صحابہ کے قدموں کا نتیجہ ہے۔ سنو سنو سنو، جس کو صحابہ اچھے نہیں لگتے اس کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ شان صحابہ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ قائد پنجاب مولانا اشرف طاہر صاحب، صحابہ یہ طبقہ، توجہ، یہ طبقہ جو صحابہ کا دشمن طبقہ ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، توجہ توجہ، پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی مکان کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے دیوبندی میدان میں نکلے، پاکستان کے تحفظ کے لیے بریلوی میدان میں نکلے، پاکستان کے تحفظ کے لیے اہل حدیث میدان میں نکلے، پاکستان کے تحفظ کے لیے سیاسی مذہبی جماعتیں میدان عمل میں نکلی ہے، پاکستان کے تحفظ کے لیے تاجر نکلے، وکلاء نکلے، ٹرانسپورٹر نکلے، نئے علماء نکلے، مشائخ نکلے۔ لاؤ 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 لاؤ، تلاش کر کے لو یہ صحابہ دشمن طبقہ آپ کو کہیں نظر آیا ہو؟ سرگوفا میں، چوکی مارکیٹ میں، پنڈی بٹیا میں، سکھیتی میں، خانقاہ میں، لاہور میں، شیخ پورہ میں، ماتا منڈی میں، رکانے میں، شہباز میں، چیچا مدنی میں، ملتان میں، ڈیرہ غازی خاں میں، ڈیرہ اسماعیل خاں میں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پاکستان کے 5 صوبوں میں یہ پاکستان کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلا ہے تو میرے سامنے لا۔ معلوم ہوا یہ دین دشمن طبقہ بھی ہے اور پاکستان، زور سے اور بلند آواز سے، یہی طبقہ دین دشمن بھی ہے اور پاکستان دشمن بھی ہے۔ صحابہ معیار حق ہیں۔ میں آپ کو ایک نقطے پہ لانا چاہتا ہوں، یہ طبقہ
کلمے کو نہیں مانتا. توجہ، صحابہ معیار حق ہیں. میں مختصر الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھو کلمہ اہل سنت بھی پڑھتے ہیں، کلمہ غیر اہل سنت بھی پڑھتا ہے. بھائی صحابہ معیار حق ہے. دیکھو کس کا کلمہ صحابہ کے معیار پہ اترتا ہے، یا یوں کہہ لو وہ کون سا کلمہ جو صحابہ نے پڑھا وہ اصلی کلمہ اسلام ہے. صحابہ معیار حق ہے. اذان تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن جو اذان صحابہ نے پڑھی ہے آقا سے سیکھ کے وہی شریعت میں اصلی محمدی اذان ہے. نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن دیکھو ابو بکر میں وہ کون سی نماز ہے جو پڑھی پڑھائی ہے، عمر نے کون سی نماز پڑھی پڑھائی ہے، عثمان علی نے. صحابہ معیار حق ہے. جو نماز صحابہ کے ذریعے سے آئی وہی اصلی نماز ہے. قرآن کون سا اصلی ہے؟ جس کو صحابہ نے لکھا وہ اصلی ہے، جس کو صحابہ نے جمع کیا وہ اصلی ہے، جس کو صحابہ نے شائع کیا وہی اصلی ہے، جو اب تک صحابہ نے پہنچایا وہی اصلی ہے. حج کے طریقے کو دیکھو جو آقا کی سرپرستی میں صحابہ نے کیا وہی اسلام کا رکن حج ہے. زکات کو دیکھو، نہیں توجہ، یہ طبقہ صحابہ کی مخالفت کرتا ہے. کس لیے؟ وہ سمجھتا ہے صحابہ کی مخالفت کرنے کی مخالفت ہے، صحابہ کی مخالفت آزاد کی مخالفت ہے، صحابہ کی مخالفت قرآن کی مخالفت ہے، صحابہ کی مخالفت شریعت کی مخالفت ہے. میں قربان کیوں نہ جاؤں. حق نواز خدا تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. حق نواز خدا تجھے جنت میں آیا کر دے. حق نواز نے بتا دیا خلاصہ نکال کے کائنات میں صحابہ معیار حق ہے. صحابہ کا دفاع کلمے کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع اذان کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع، صحابہ کا دفاع شریعت کا دفاع، قرآن کا دفاع، صحابہ کا دفاع توحید کا دفاع، صحابہ کا دفاع ختم نبوت کا دفاع ہے. نہیں، صحابہ کا دفاع محمد عربی کی پوری شریعت کا دفاع. صحابہ معیار حق ہیں اور آپ اور میں بڑے خوش قسمت ہیں. توجہ سے بات سماعت کرتے ہیں. جنگ کا ماحول ہے، اللہ کی تقسیم پہ خوش ہوا کرو. اللہ کی تقسیم پہ سجدہ شکر بجا لایا کرو. اللہ نے سپاہی بنایا. کیا بنایا؟ زور سے سارے بولو. جو سپاہی ہے وہ بولے، جو تھانے دار ہے وہ نہ بولے. اللہ نے کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ اگر سپاہی ہی ہمارے مقدر میں بننا تھا، سپاہی تو تھانے میں بھی ہے. سپاہی کا معنی چوکیدار، پہرے دار، تحفظ اور دفاع کرنا. بھائی سپاہی تو شک اور دیہات اور گاؤں میں رات کو ٹھیکری پہرا بھی دیتا ہے. سپاہی یہ تو مارکیٹ کے بعد پہرا دیتا ہے. چوکیدار، سپاہی کا معنی چوکیدار، پہرے دار. بھائی سپاہی تو مارکیٹ کے بعد بھی کھڑا ہے. سپاہی تو ہماری اڈے میں بھی ڈنڈا اور رائفل لے کے کھڑا ہے. سپاہی تو تمہارے فارم ہاؤس کے باہر بھی کھڑا ہے. سپاہی تو تمہارے کیا کہتے بھینسوں کے باڑے کے باہر بھی کھڑا ہے. سپاہی تو کریانے کی مارکیٹ کے باہر بھی کھڑا ہے. یہ تو لادی اڈے میں بھی کھڑا ہے. یہ تو انٹرچیسٹ میں بھی کھڑا ہے. صحابہ کے سپاہیوں، خدا کی تقسیم پہ خوش ہوا کرو. ہم نے سپاہی بننا تھا، رب نے تھانے کا سپاہی نہیں بنا دیا، مارکیٹ کا چوکیدار نہیں بنا دیا. رب نے فارم ہاؤس کے بعد چوکیدار کھڑا کر کے نئی ڈیوٹی لگا دی. کعبے کے رب کی قسم ہے، رب نے تجھے اور مجھے سپاہی بنایا ہے. صحابہ کے در کا رب نے چوکیدار بنایا ہے. صحابہ کے در کا رب نے پہرے دار بنایا ہے. صحابہ کے در کا رب آج بھی تیرے ساتھ لوگ کھڑے ہو کر وعدہ ہے، مر جائے گے، کٹ جائے گے،
ذبح ہو جائیں گے، لیکن جب تک کسی میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے مدح صحابہ کے پرچم بھی لہراتے رہے گے اور صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ قائد پنجاب حضرت اشرف طاہر صاحب، سندھ کے ملا اور سندھ کے ملا، تیرا میرا سٹیٹس کوئی نہیں، میں تیری بات کا جواب دوں، لیکن یاد رکھنا اس جھنڈے میں ڈنڈا بھی ہے۔ بولو، یہ خالی جھنڈا نہیں، وہ بولو، یہ خالی جھنڈا، یہ کیا ہے صاحب؟ بولو یار، یہ صرف جھنڈا نہیں بلکہ بولو، شکر کرو آپ کو خوشی مل گئی ہے، لیکن یہ 1 گھنٹے بعد آپ سے لے لی جائے گی، ایسے آپ کر کے نہ بیٹھو، جھنڈے میں جھنڈا بھی ہے، بولو یار جھنڈا بھی ہے۔ ہمیں کوئی امید نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ تو ہمارے جھنڈے کو مان یا نہ مان۔ اسلام آباد بھی میں نے کہا تھا میرے جھنڈے کی توہین کر کے تم پھر امید رکھو کہ ہماری پگڑی کو کوئی نہ اچھالے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ بولو زور سے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ آج تو نے کہہ دیا یہ دکانداریاں ہیں، کیا ہے؟ بولو اونچی آواز سے۔ اس نے کیا کہا؟ یہ ساری دکانداریاں ہیں۔ میں نہیں چاہتا، استاد محترم مولانا عبد الرحمان صاحب کے مدرسے کا جلسہ ہے، میں پورا آپریشن کر دوں، میں پورا پیٹ کھول کے رکھ دوں، پیٹ چاک کر دوں، کیا خیال ہے؟ میں بھی حضرت عثمانی شہید کا مرید ہوں، میں بھی ان کا ماننے والا ہوں، میں نہیں چاہتا، لیکن اپنی جماعت کا تحفظ اور دفاع کرنا تو ہمارا حق ہے کہ نہیں؟ بلند آواز سے اور اونچی آواز سے، سید اللہ تو نے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی دکانداریاں ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے جو دکاندار ہوتا تو نے دکانداری تو تمہاری ہے، ہمیں بتایا دور میں تم مریض کیس کے حصول کے لیے، بڑا مریض کے حفاظت کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کے سپاہی، یہ سپاہ صحابہ تاریخ کا نام ہے، سپاہ صحابہ طوفان کا نام ہے، سپاہ صحابہ ایک سمندر ہے، سپاہ صحابہ یہ مورچے کا نام ہے۔ دکانداری تمہاری ہوگی، جو پیسے کے لیے آتا ہے وہ لو نہیں دیتا، جو پیسے کے لیے آتا ہے وہ جان نہیں دیتا، جو پیسے کے لیے آتا ہے وہ جیلوں کو آباد نہیں کرتا، جو پیسے کے لیے آتا ہے وہ اقتدار کو نہیں بھولتا، جو پیسے کے لیے آتا ہے وہ جیلوں کو آباد نہیں کرتا۔ لاؤ سجد اللہ، میرا کھلا چیلنج ہے، تو کہتا ہے ہمارا امام ایک ہے، میں یہاں بڑا اجتماع میں کہتا ہوں تو میرے امام کو نہیں مانتا، میرا امام لدھیانوی ہے، میرا امام غازی اورنگزیب فاروقی ہے، میں تمہارے اماموں کو نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ میرا چیلنج ہے، دکاندار تم ہو، مال کے پجاری تم ہو، لاؤ کوئی تو لاؤ اپنی جماعت میں حق نواز جیسا، کوئی تو لاؤ نشان جیسا، کوئی تو لاؤ اعظم طارق جیسا، کوئی تو لاؤ علی شریعتی جیسا، کوئی تو لاؤ عبد الغفور ندیم جیسا، کوئی تو لاؤ شخص الرحمان جیسا۔ لاؤ 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 لاؤ، دکانداروں کی قبروں سے خوشبوئیں نہیں آتی، لاؤ میاں والی کی جوڑ میں کوئی ایک جھولیا ہو، ہمارے تو کئی جھول گئے، لاؤ دکانداروں لاؤ، کعبے کے رب کی قسم ہے
ہے یہ تحریک مورچہ ہے. اس مورچے سے کھڑے ہو کے حق نواز میں جاتی ہے, آزاد میں جاتی ہے, یہاں تک 14,000 قربان ہو کے ہم نے آج بھی مورچہ نہیں چھوڑا, آج بھی مورچے میں کھڑے ہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے, کوئی چور, کوئی ڈاکو, کوئی لچا, کوئی بدماش, کوئی بھٹی, کوئی چپسی, کوئی ان کا سہولت کا صحابہ کی طرح ہاتھ اٹھائے گا, قانون کے ذریعے سے ہاتھ توڑ دیا جائے گا. کوئی بھٹی چپسی ان کا سہولت کا صحابہ پہ سوال کھولے گا, قانون کا سہارا دے کے زبان کو بند کر دیا جائے گا. سن جاؤ, مایوس مت ہوگا, کعبے کے رب کی قسم ہے شہداء کا لہو رنگ آئے گا, شہداء کے لہو سے انقلاب آئے گا, تبدیلی ہوگی انشاءاللہ. روزہ کا دور نہیں جب پاکستان کے قانون میں گستاخان صحابہ کے لیے سزا موت کا قانون بن کے ساتھ ہو کے قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے بننا چاہیے. ساتھ ہو کے اس لیے میں نے ابتدا میں کہہ دیا, حق سنانا تے پھر ڈٹ جانا, حق سنایا تے پھر ڈٹ جانا. جان کی بازی شوقی نہیں, لٹو تے سرکاری ملا حق دی گل نہیں کر سکتے. جان نوازی پیندی ہو گیا, حق نوازی شوقی نہیں. کوئی تو لاؤ دکاندار کہہ کے اور سندھ کے بلوانے اور سندھ کے ٹٹو, تیری کیا حیثیت ہے؟ تجھے کیا پتا کہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ تجھے کیا پتا تحریک کیا ہوتی ہے؟ تم تو مال کے پجاری ہو. کوئی ایک تو لاؤ یار, ایک تو لاؤ, ایک تو لاؤ, ایک تو لاؤ. یہاں سے میاں والی دور نہیں ہے, یہاں سے میاں والی دور نہیں ہے. ایک امیر شریعت کا رکن کا کارکن تھا, ایک امیر شریعت کا سپاہی تھا, ایک امیر عظیمت کا سپاہی تھا. اس کو حق نواز کہتے ہیں, اس کو غازی علم الدین شہید کہتے ہیں, اس کو غازی حق نواز شہید کہتے ہیں. وہ نبوت کے در کا چوکیدار تھا, یہ صحابہ کے در کا چوکیدار تھا. توجہ, وہ امیر شریعت کی ایک للکار کی ایک پیداوار تھا. یہ غازی حق نواز امیر عظیمت کی ایک للکار کا ایک پیداوار تھا. توجہ, وہ جھکا نہیں, ٹکا نہیں. اس کو کہا گیا غازی علم الدین شہید, انکار کر دو, میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا, ہم عدالت سے تیری رہائی کا پروانہ جاری کر دیں گے. اس نے کیا کہا تھا؟ وہ جملہ آج بھی تاریخ کی کتب میں روز روشن کی طرح واضح ہے. کہا انکار کرتا ہوں, رات کو روزانہ میاں والی کی جیل میں میری کوٹھری نوروں نور ہو جاتی ہے. یہ نور کہاں سے آئے گا؟ اس کو کہا حق نواز تو انکار کر دے. اس نے کہا میں نے بھی غازی حق نواز کہتا ہے, میں نے بھی گستاخ رسول کو قتل کیا ہے. توجہ, وہ نبی کے در کا چوکیدار تھا جس کو امیر شریعت کا لقب ملا. یہ صحابہ کے در کا چوکیدار تھا, اس کو امیر عظیمت کا درجہ ملا. توجہ, امیر شریعت کو کہا گیا شاہ جی آپ نے کتنے حج اور عمرے کیے, شاہ جی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے. توجہ, کہا جی تو کرتا ہم ان کے چاہ جاؤ. حضرات نے کہا اگر زیادہ سفر نہیں تو ہم دیں گے, ویزے اور ٹکٹ کے پیسے تو ہم دیں گے. غازی کیا کہتے ہیں؟ امیر شریعت کہتے ہیں مجھے بتاؤ, میں روزہ رسول پہ گیا, امیر شریعت اور امیر عظیمت. توجہ, جنرل محترم آ گیا, میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. شاہ جی حج کیا, عمرہ کیا؟ کہا نہیں. کہا سادے سفر ہم دیں گے, ٹکٹ کا انتظام ہم کریں گے. شاہ جی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کہنے لگے مجھے بتاؤ جی کرتا اڑ کے چلا جاؤ. میں روزہ رسول پہ گیا, اگر نانے نے سوال کا
میں حضور اکرم کو کیا جواب دوں گا. امیر عظیمت سے سوال ہوا کتنے عمرے کیے کتنے حج کیے. امیر عظیمت نے جواب نفی میں دیا. کہا ویزا زیادہ سفر ہم انتظام کرتے ہیں, ٹکٹ کا انتظام ہم کرتے ہیں. امیر عظیمت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جی کرتا ہے اٹھ کے چلا جاؤ. بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد سعی کے بعد اٹھ کر روضہ رسول پہ چلا جاؤ. وہاں شیخین میں جا کے باطب ہو کر سلام عرض کروں لیکن کہتا ہوں روضہ رسول پہ چلا جاؤ. یاد رکھو سرگودا والے اور سچ کے بلوانے سچ کے ٹٹو تو نے دکانداری کر دیا ہے. یہ میرے جمعین سے تو کہتا میں سے بلد ہی ہوا. میں کہتا ہوں یہ کی شخصت ہے, محبت ہے, پیار ہے. تو جیسے زبر سیدھے سے لگا لیتے ہیں دکانداری نہیں ہے. مولانا اورنگزیب فاروقی سے پوچھئے صحابہ کی مدح کا کام, صحابہ کا دفاع, یہ کام اللہ کی نظر میں بھی ہے اور گزارنا ہماری کارگزاری پیغمبر کے روزے پہ پیش کی جاتی ہے. دکانداروں کا کام روزہ رسول پہ پیش نہیں ہوتا. اللہ کی نظر اس پہ. حق نواز امیر عظیمت نے کہا جی کرتا اٹھ کے چلا جاؤں. میں روضہ رسول پہ گیا, جی جاتا جاؤں. اگر اندر سے شیخین نے پوچھ لیا حق نواز تو یہاں تیرے ملک میں ہمارے کارٹون بنائے گئے, تیرے ملک میں ہماری تصویریں نام کتوں کے گلوں میں لکھ کر ڈالے گئے, مجھے بتاؤ حق نواز وہاں کیا جواب دے گا. دکاندار ایسے نہیں ہوتے. پھر کہتا ہوں لاؤ حق نواز جیسا کوئی ایک دلو, اعظم طارق جیسا کوئی ایک دلو, مولانا عبدالغفور جیسا, حیدری شہید جیسا کوئی ایک دلو. اور میری بابا شہداء کی بات نہیں ہے, کوئی ایک دل یاروی جیسا لاؤ, کوئی ایک غازی اورنگزیب فاروقی جیسا لاؤ. توجہ میاں والی جیل میں چلتے ہیں, لاؤ میاں والی کا تختہ دار کو لاؤ. یار کوئی تو لاؤ. میں نے کہا جملے کہتا ہوں جنرال محترم کی موجودگی میں ہمیں مجبور نہ کرو, ہم پورا آپریشن کرتے ہیں پھر ٹانگے بھی نہیں لگیں گے. یہ جھنڈا 7 ڈنڈا, توجہ یہ تمہارے لیے ڈنڈا نہیں ہے, یہ ڈنڈا جھنڈے کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یار کوئی تو لاؤ. وہ امیر شریعت کا سپاہی تھا, یہ امیر عظیمت کا سپاہی تھا. اس کو کہا معافی نامہ لکھ دو. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. وہ بھی تختہ دار پہ آیا, یہ بھی تختہ دار پہ آیا. وہ ختم نبوت کا پہرے دار تھا, یہ صحابہ کے در کا چوکیدار تھا. اس نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا, اس نے عظمت صحابہ کا نعرہ لگایا. پھانسی کے بندے کے جرم کے ان کو اٹھا کے نہیں لایا گیا, یہ تو چلتے بھاگتے ہوئے تختہ دار پہ آئے. سن کے بلاؤ, یہ دکانداری نہیں ہے, کعبے کے رب کی قسم ہے 14,000 لاشیں دے چکے ہیں. دکاندار جان نہیں دیتا, وہ کمال کماتا ہے. یہ ہزاروں کا اجتماع ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں تم مال لینے کے لیے آئے ہو یا جان دینے کے لیے آئے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے ایسے نہیں. صحابہ کے لیے جان دینی پڑی دو گے, قربانی دینی پڑی دو گے, جیلوں کو آباد کرنا کرو گے, گولی کھانی پڑی کھاؤ گے. نہیں لاؤ, یہ میاں والی کا تختہ دار ہے. شاعر کیا کہتا ہے, مقتل سے اپنی یاری ہے, ابدار پرانا لگتا ہے. مقتل سے اپنی یاری ہے, ابدار پرانا لگتا ہے. صدیوں سے بچنا عادت ہے, ہر بار پرانا لگتا ہے. تم شخص اٹھاؤ کا خنجر, ابدار جو ہے وہ کہتی ہے رسول سے مسجد سرساری, اب سرکار پرانا لگتا ہے. اور یار کوئی جناب کعبے کے رب کی قسم ہے, صحابہ معیار حق بھی ہے, صحابہ ایمان کا معیار بھی ہے, صحابہ ہدایت کا معیار بھی ہے, صحابہ تقوی کی اپنی شکل بھی ہے. میں نے ابتدا میں کہا
आग होती है वो पुल को कहते हैं जो सबसे बड़ा पुल होता है, उस पुल को तोड़ दिया जाता है। इसलिए फौज को कुवत न मिले, फौज को मार न मिले, फौज के हौसले मस्त हो जाए। साहब ये पुल है नबी और उम्मत के दरमियान। याद दो कागलो बहन दो दुश्मनों, तुमने पुल पे हमला किया है, तुम चाहते हो हम इस पुल को जो सहाबा की शक्ल में है हम तोड़ देंगे। ये कलमा, ये अज़ाब, ये कुरान, ये शरीयत, ये मेरी उम्मत न पहुंचे। अगर तुम पुल को तोड़ने वाले हो, अल्हम्दुलिल्लाह पुल के दुआ करती है, पुल के चौकीदार की है, पैरा देते देते इस पुल पे हुक्मरान कुर्बान हो गया है, इस पुल पे पैरा देते देते निशान जिबान हो गया है, इस पुल का नाफिज करते करते आजाद साहब यात्री शहीद 14,000 लाशें कुर्बान हो गए। आज उस पुल के किनारों पे कादियानी ने सुनिए मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी खड़े हैं, उस पुल के पहरेदार बन के जो पहले रसूल फारूकी खड़ा है, उस पुल के पहरे के लिए खड़ा है, उस पुल के लिए राना सनाउल्लाह खड़ा है, उस पुल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राना हुसैन खड़ा है, उस पुल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राना अब्दुल जवाद खड़ा है, उस पुल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब्दुल्ला रवाना खड़ा है, उस पुल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नहीं सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों चौकीदार खड़े हैं। आओ मैदान अव्वल में तो अपने हुनर आजमाओ, हम जीवन आजमाएंगे, तुम पुल को तोड़ो, हम पुल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। याद रखो 14 सदियों कबल फतह मिस्र सहाबा का मुकद्दर थी। आज की चीज ने दुनिया में मखसूस ऑपरेशन का नाम रखा, दुनिया में मखसूस सहाबा की चीजें, दुनिया में मखसूस का नाम सबसे से कदरी है। वो सहाबा, ये सहाबा कुफर के आगे, शिरक के आगे, बिदअत के आगे, बुराई के आगे, गुस्ताखी के आगे सबसे से कदरी बन के खड़े रहे। बदर को देखो सबसे से कदरी, और देखो सबसे से कदरी, को देखो 14 सबर, 7 सबर, फतह सहाबा का मुकद्दर था। 14 सदियों बाद आज फतह गुलामाने सहाबा का मुकद्दर है। कहो इंशाअल्लाह फतह तुम्हारा मुकद्दर है, कहो इंशाअल्लाह। खड़े रहिए, बिलाल रहिए, कान खुले रखिए, आंखें खुली रखिए, तवज्जो मरकज की तरफ रखिए। इंशाअल्लाह आपकी क़यादत के जज्बात वो आपसे ज्यादा गुना ज्यादा है। हमने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। इंशाअल्लाह जिस तरह सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा ईमान है, इसी तरह पाकिस्तान का दिफा करना ये भी हम फरीज़ा समझते हैं। कोई सहाबा की तरफ उंगली उठाएगा, बुनियाद महसूस ये सहाबा के सिपाही हक नवाज के बेटे लुधियानवी के कारकुन ये सबसे सबसे सिकंदरी बन के दिखाएंगे। पाकिस्तान पे हमला हुआ, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ये सहाबा के गुलाम हक नवाज के बेटे लुधियानवी के कारकुन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए ये सबसे सिकंदरी बनते हुए नजर आएंगे। अगर आपके यही जज्बात है, तवज्जो आपकी यही अकीदत है, आपकी यही मोहब्बत है, तो इंशाअल्लाह नजर मरकज की तरफ रखिए। मकसद हमारी बिल्कुल करीब है, दूर नहीं। आपकी कुर्बानियां रंग लाएंगी, शहदा का खून रंग लाएगा, कानून नमूस से सहाबा ये बनकर रहेगा। पाकिस्तान के कानून में गुस्ताखों के लिए सजा मौत का ऐलान होगा। जाते हुए तुम पैगाम देते जाओ, जर्रे ही सही कोह से टकरा तो गए हम, जर्रे ही सही कोह से टकरा तो गए हम, दिल लेके सर से हम आ तो गए हम। अब नाम रहे या न रहे इश्क में अपना, लोगों को रूह डाले वफा सुना तो गए हम। अब उठे के ना उठे ये इनकी रजा है जालिब, लोगों को सरेदार नजर आ तो गए हम। ले शौक से नाम सहाबा का कर चर्चा नाम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला काम सहाबा।